اے لوگو اللہ دے تو اللہ کے نام پر ہمیشہ خرچ کیا کرو، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت مثالیں بیان کی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کے مال کی مثال جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے نام پر دیتے ہیں، کمثل حبہ، اس دانہ کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، جو دانہ زمین میں جانے کے بعد 7 بالیوں کو لے کے نکلتا ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر دانہ ہر بالی میں 100 دانہ ہوتے ہیں۔ تو ایک دانہ زمین میں جانے کے بعد 700 دانوں کو لے کے اوپر آتا ہے۔ ویسے ہی اس مرد مومن کی مثال ہے جو اپنا ایک پیسہ مسجد میں لگائے یا مدرسہ میں لگائے یا کسی اللہ کے دین کام میں لگائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ویسے ہی اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے لوگوں رہتی دنیا تک اللہ دے تو اللہ کے نام پر دیا کرو، اس لیے کہ وہی اللہ ہے جسے دینے والا بنایا، اللہ چاہتا تو مانگنے والا بنا دیتا۔ لیکن آج کچھ لوگ اتنے لالچی ہوئے گئے ہیں، سوچا تھا روپیہ نہ جائے جان چاہے بھلے ہی چلی جائے۔ بولو، ہم نے بہت پہلے سنا ہے کہ ایک آدمی رہا ہے کمائے کمائے روپیہ بٹورس، اور زیادہ ہوئے گا تو بنی ایک دکان پر لے کے گوا کہ پھٹکر ہے نمبری دے دو، تو رکھ لی سو نمبری نوٹ دے دی۔ بہت زمانہ پہلے بات ہے، نمبری نوٹ پہ تو کا پھیلا دیکھا کچھ ٹھکانا نہیں، لاوا رومال میں باندھ کے بکسم رکھ دی۔ صبح اٹھا جب کام پر جائے لاگ تو جائے سے پہلے بکسا کھولی، وہ کا نکال کے دیکھ لی پھیلا ویلا کے دیکھے باندھ کے رکھ دی، چلا گوا۔ بہت مگن مارا ہے کہ سب کے نوٹ گھر میں دھرا ہے۔ شام کے لوٹا تو پھر بکسب جٹا، پھر کا کھول کے دیکھے، صبح دیکھے شام دیکھے، یہ میرے خوش کی لاگت ہے بکسم کو مزار بند کی ہے۔ صبح زیارت کرے شام کی زیارت کرے، اللہ مرضی ہو کے گھر مسجد کے دائرے بنا رہا ہے۔ امام صاحب جمعہ تقریر کرے لگے کہ اے بھائیو اپنے مال کی زکوٰۃ دو، 40 میں 100 میں 2.5، جو نہیں دے گا، ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ وہ مال اژدہا سانپ بن کے قبر میں اس کو ڈسے گا، لہذا اپنے مال کی زکوٰۃ دو۔ تو کہ گھر میں آواز جات رہا جی کہ گھر میں سو کے نوٹ رہا ہے، اور وہ تو رہے نہیں، اس سے جمعہ سے کہاں مطلب۔ میروا سوچیس کہ یار 2.5 روپیہ ہمرے ضروری ہے، 100 کے نوٹ دھرا ہے، اگر 2.5 روپیہ نہ دے تو قبر میں اژدہا ہم مک کاٹی۔ تو گئے بکسا کھولے 100 کے نوٹوا نکالے، سو گئے مسجد میں کہ لیو مولوی 2.5 روپیہ کاٹ لے، مولوی بچرو 2.5 روپیہ لے لہن، 97.5 دہن، وہ رتیا لے وہی رومال میں باندھ کے بکسم رکھ دی۔ شام کے جب مردوا لوٹا تو نرہا ترسا بکسب جٹا، بکسا کھولے تو کہ کپڑوا اٹھائی، سکا کھولے تو کھن سے ٹھنڈی نیچے گری، تو کہ جو کھٹکا کہ سہا اللہ 100 کے نوٹ رکھا رہے پھٹوکر کہاں سا ہوا، جینس تو دیکھی 97.5، تو رتیا گورے اس کے سیاں رے ہیاں رے یہ 100 کے نوٹ رکھا رہا 2.5 کا ہوئے گے رے، کہ انہوں مسجد میں مولوی صاحب تقریر کی نہ ہے کہ 40 میں 100 میں 2.5 زکوٰۃ ضروری ہے، ندی تو کا اژدہا قبر میں کاٹی تو 2.5 روپیہ زکوٰۃ دے ہیں۔ اس کم وقت کہیں کہ زندگی میں پہلی دفعہ 100 کے نوٹ پا رہا ہو تو رائے ڈارے رہے جل مولوی سے لے کے آؤ، کہیں اللہ نام پر دے کے تو کہ مانگے جی کہیں لے آؤ نہیں ہم گھر چھوڑ دے گئے، پھر رہو چاہے نہ رہو لیکن ہم مانگے نہیں جی، کہیں لے آؤ نہیں ہم وہی 2.5 روپیہ کھاتے جان گنوائے دے گئے، عورتیا کہیں مر جاؤ لیکن ہم مانگے نہ جی گئے، ہم کون کو لے کے جی مانگے، کہیں مرے جائی تھے کہیں مر جا، وہ گھر سے باہر نکلا گر گیا اور گرا ہاتھ پاؤں سب ڈھیل کر دی، بہت مکار رہا ہے، وہ کہ ہاتھ اٹھاوے تو اٹھے چھوڑے پہ بھد سے گرے، پیر اٹھاوے تو اٹھے چھوڑے پہ بھد سے گرے، لوگ جانے صحیح بات مری گا ہو تو وہ کہ دفناوے کی تیاری ہوئے لگ پر نہ وہ نہائے بھی لی بہت ڈھیٹ رہا ہے، یہ ہر بلتے وہرے بلتی جائے، نوہا وہ کفن پہنے نہ، جب کفن پہنا کے جنازہ لے کے چلے تو مرد کے مکاری عورت جانے، عورت کے مکاری مرد جانے، مرد مہرو ایک دوسر کے حالت جانا تھا، جب جنازہ لے کے چلے تب عورتیا کہیس کہ ہائے اللہ ابھی تک تو نہیں مرا ہے لیکن اب بھی مر جائے، جہاں دبئی ہے قبر میں مر جائے بھی کری، عورتیا دوڑی، اے بھائیو اللہ کا واسطہ دیتے ہوئے میرے آدمی کا جنازہ آخری بار ہے، جنازہ رکھ دو دور ہو جاؤ، آخری بار ذرا ہم اپنے آدمی سے بات کر لیں، تو لوگ جنازہ رکھ کے دور ہو گئے، جب دور ہو گئے تو عورتیا کے کانے میں کہے لگ اٹھ رے اٹھ گھر کا چل نہیں بے دبائے دے ہیں قبر میں، اٹھ قبر تیار ہے بے دبائے دے رہے چل گھر کا، تو کہا تھا 2.5 روپیہ لے ہی
کہیں سکا تو نہ لے گئے، تو کہا بھاگ جا، بہت ظالم رہ نہیں اٹھا، تو عورتیاں بیچاری چلی آئی، لوگ گئے جنازہ لے کے قبرستان میں نماز پڑھ کے قبر میں رکھیں اور برگا کے لکڑی جوڑی مٹی دے جات رہا ہے، تب تک عورتیا کا پھر نہیں برداشت با کہ ہائے اللہ اب مر گئی، اب نہ بچی، پھر دوڑی کہ بھائیو اللہ کے واسطے ذرا تھوڑی دیر اور رک جاؤ، ہم آخری وقت اپنے آدمی سے بات کر لی، تو لوگ ہٹ گئے، تو عورتیا قبر میں اتری، اور اترے کے بعد پھر کے کان میں کہا تھے کہ اٹھ رے اٹھ چل، دیکھ لکڑی جوڑ دینے پہ پاڑ دے رے اٹھ پر چل، تو کہا تھے وہ 2.5 روپے وہ لے ہی ہے، کہیں سکا تو نہ لے گئے، تو کہا تھے پاڑ دے، بہت ظالم رہ نہیں نکلا، جب نہیں نکلا تو عورتیا بیچاری باہر آئی گئے، جب باہر آئی تو لوگ پوچھیں کہا ہوا کچھ بات چیت ہے، تو عورتیا کہی کہ ہاں ہمارا آدمی ہم سے وصیت کی ہے کہ ہم مر گئے کوئی نیکی نہیں کہہ پاوا ہے، لہذا ہمار گھر مسجد کے نام بینامہ کہہ دی ہے۔ جب وہ سنی تب کھڑ بڑھائے کے کودا، کہیں سارے اٹھے گیری ہم 2.5 روپیہ کھاتے جان گنوائے دی تھے، اور تو گھروں مسجد میں لکھے جاتے رہے کم وقت کہوں گے، ایسے ایسے ظالم پڑے ہیں کہ روپیہ نہ خرچ ہو چاہے جان بھلے ہی چلی جائے۔ ہم لباس پہنتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ لباس پہن کر ہم اچھے لگ رہے کہ نہیں لگ رہے؟ اے لوگوں، لباس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، میں نے تمہارے اوپر جنت سے لباس اتارا ہے، یہ لباس اللہ نے جنت سے اتارا، کیوں؟ یواری سوآتکم، اس لیے اللہ نے لباس اتارا ہے کہ تاکہ تمہاری عزت کو چھپا دے، لباس اس لیے پہنا جاتا تاکہ ہماری عزت چھپ جائے، لیکن آج کے ہمارے نوجوان ایسا لباس پہنتے ہیں، اتنی چست پینٹ کہ اگر پچھلی دکان دیکھو تو 2 حصے بٹے نظر آؤ، کتنا اونچا کتنا نہیں۔ ایسے ہماری ماں بہنیں بھی ایسا لباس پہنیں گی کہ لباس پہننے کے باوجود بھی ان کی ستر عورت چھپتی نہیں۔ یہ وقت بڑا نازک ہے، لباس کس طرح ہونا چاہیے؟ آج ہمارا آپ کا لباس جو ہم پہن کر چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہم اچھے لگتے کہ نہیں لگتے۔ جیسے ایک آدمی بنارس گیا اور وہاں ساڑی کی مارکیٹ بڑی لمبی ہے، گواہ دیکھے ساڑی بہت بڑھیا بڑھیا، تو سوچے سمو اپنے مہروا خاطر ایک ساڑی لے لی، ایک ساڑی خریدی لال کلر کی، اور کہ بیوی کے کلر اتنی کریا کی تاؤ پھیلو کے سامنے، لیکن جب لال ساڑی پہنی تو بہت خوش، جلدی جلدی نہائے کے پہنی سے کے بعد اپنے مرد کے سامنے گئے، کہا تھا دیکھو ہم کون میں لاگی تھے، تو کہ تم تو ویسے لاگت ہو جیسے کوئلہ کے ڈھیر میں آگ لگی، تو اٹھا ایک ساڑی نوچ کے پھینک دی۔ ارے یہ پہلے دیکھو کہ ہماری عزت چھپتی ہے کہ نہیں چھپتی، اچھی لگے نہ لگے تو بعد میں، پہلے لباس کو دیکھو۔ آج ہمارا آپ کا لباس کتنا گڑبڑ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کا دن آتا، جمعہ ہم لوگوں کے لیے عید کا دن، لیکن ہم لوگ جمعہ کا اہتمام نہیں کر پاتے۔ اے لوگوں، جمعہ بڑا بابرکت دن ہے، جمعہ ہی کے دن ہمارے تمہارے باپ آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جمعہ ہی کے دن جنت بنائی گئی، جمعہ ہی کے دن قیامت آئے گی، اور جمعہ ہی کے دن جنتی جنت میں داخل ہوں۔ بڑا بابرکت دن ہے، لیکن اس دن ہم اہتمام نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن اذان دی جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کاروبار سب چھوڑ دو، ذکر الہی کی طرف بڑھ جاؤ۔ اس لیے کہ جمعہ کا وہ دن بابرکت ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب میرے امتی نماز جمعہ ادا کرتے ہیں تو غریب امتی جو حج نہیں کر سکتے، اللہ نے ان کو دولت نہیں دی ہے، لیکن جب وہ نماز جمعہ پڑھنے جاتے تو نماز جمعہ میں ان کا حج ادا ہو جاتا۔
اللہ انہیں حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن جمعہ کے دن جیبے کریے 28 دن تو جو پڑھیے وہ بیکار، پینٹ پہن جی ہیں شرٹ اور پینٹ، شرٹ اور پینٹ پہن کے جی ہیں، شرٹ پینٹ سے ملی اور کے بعد جب 6 دن کے بعد نمازوں پڑھی ہیں 7ویں دن، تو جب رکوع میں یہاں جی ہیں تو شرٹ کھسک کے پیٹھی پہنچ گئی اور پینٹ کھسک کے نیچے آئے گی، 2 انگل دکان کھل جاتی، اور جب سجدم جی ہیں تو آدھی دکان کھلت۔ اب بتاؤ تمہاری نماز تو غیبے کی، سو پیچھے جو دیکھا تھا کے دل کی دنیا کا کہ بتاؤ، خود نماز برباد کیا، دوسرے کی بھی نماز برباد کیا۔ اے لوگو، کم سے کم وہ بابر کا دن اللہ دے تو ایسے کپڑے کرتا پیجامہ پہن کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو، بن سمر کے جاؤ۔ قرآن کہتا خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے میرے بندو ہر مسجد میں جانے کے وقت بناؤ سنوار کر لیا کرو، بن سمر کے جاؤ۔ جیسے دنیا میں ایک دوست سے ملنے جاتے ہو تو بنتے سمرتے ہو، ایسے تم مسجد میں اپنے خدا سے ملنے جاتے ہو جو تمہارا حقیقی دوست ہے، اس لیے مسجد میں جاؤ تو بن سمر کے جاؤ۔ مسئلہ ہے کہ وضو کر کے پانی پہلے پہنچ لو تاکہ مسجد کی چٹائی پر تمہاری داڑھی سے، تمہارے ہاتھ سے پانی کا کوئی قطرہ نہ ٹپکے، اگر ٹپکا تو گویا کہ تم نے مسجد کے احترام کو برباد کر دیا۔ سینے کا بٹن بند کر لو، ٹوپی قاعدے سے لگا لو، اللہ کہتا ہے ہر مسجد میں آؤ تو بن سنور کے آؤ۔ اب آج لوگوں کا دیکھا جاتا ہے کہ پہنچ جائیں ہیں، وضو بنائے کے ٹوپی ہیاں ہے، سینہ کے بٹن کھلے ہیں، آستین ہیاں ہے، پانی ٹپکت ہے، پہنچت بن اللہ اکبر، لاگت ہے کونوں کے حاضری دے آئے، فوراً پہنچی اللہ اکبر۔ اور کچھ تو ایسے ہیں جو ہندوستان میں رہے ہیں تب تک نیت بندی ہے ناپ کے نیچے، اور جب وہ سعودیہ چکر ماری دھواں سے بل لوٹے بس اللہ اکبر میاں باندھے لگی، تاکہ لوگ دیکھیں تو پوچھے کاہے یہاں کاہے باندھے، تو بتائیے سعودیہ میں ایسے دیکھا رہا۔ ارے سعودیہ میں دیکھے تھے لیکن رسول اللہ نے تمہیں کیا بتایا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت علی کی روایت 17 حدیثوں سے، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں ہر نبی کی سنت تھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ یہ سعودیہ والوں کی تمہیں پیروی کرنا ہے کہ رسول اللہ کی پیروی کرنا ہے؟ 17 حدیثوں سے ناف کے نیچے، لیکن جہاں ٹوپی ہیاں ہے، سینہ کھلا ہے، مجھے بس اللہ اکبر۔ اور بہت سے سعودیہ والے ہیں تو کہیں اللہ اکبر۔ ایک حاجی صاحب تھے، حاجی امراؤ، گونڈا کے رہنے والے تھے، گونڈا بستی کے، پڑھے لکھے کم تھے لیکن نیک بہت تھے۔ ایک جگہ رشتہ داری میں گئے، اذان ہوئے لگ تو سوچیں جائے جماعت سے نماز پڑھی ہے تب کھانا کھائے، وہاں مسجد میں نماز پڑھے گئے تو دیکھیں وہاں سب نیت باندھے ہیاں ٹھاڑے، اماموں صاحب ہی باندھے۔ اب وہ حاجی صاحب بیچارے پڑھے لکھے کم، سوچا یا اللہ زندگی گزر گئی، نیت نیچے باندھے، اب آج سب اوپر باندھے، اب ہم کیا کریں؟ بڑی دیر تک بیچارے حاجی صاحب سوچا کہ ہم کیا کری، الگ پڑھی کہ ان کے پیچھے پڑھی۔ تھوڑی دیر بعد حاجی صاحب انہیں پیچھے شروع کر دیں، اور جب پیچھے گئے کھڑے بھائی جماعت میں تو حاجی صاحب نیت باندھے تو کہیں اللہ اکبر۔ اب اگل بگل والے گھور دیکھیں اس سے، لیکن حاجی صاحب نیت باندھے ٹھاڑ۔ جب نماز ختم بھائی تو پھر گھور دیکھیں تو حاجی صاحب کہیں کہا غصہ تو بھیا، کہیں بڈھا کہیں کا نماز پڑھا ہے کہ مذاق کرے آئے رے، کہیں کہا ہے بھیا، کہیں موڑے پہ کہیں نیت باندھے رے۔ تو حاجی صاحب کہیں بھیا زندگی گزر گئے ہیاں باندھے، آج تمہری یہاں آئے تو دیکھا تم لوگ ہیاں باندھے ہو، تو ہم سوچن معلوم جتنے اونچے باندھو اتنے زیادہ ثواب ہے کہا، تو ہم سوچن ہم ہیاں نہ باندھ لی، تو سب چپ۔ تب حاجی صاحب کہیں بیوقوفو، مردوں کے خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے ناف کے نیچے پیدا فرمایا، لہذا نبی کی سنت ہے ناف کے نیچے ہاتھ رکھو تاکہ نفس دبا رہے، نماز میں برے خیالات نہ آئے۔ عورتوں کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے سینے میں پیدا فرمایا، لہذا عورت حالت نماز میں سینہ پر ہاتھ رکھتے تاکہ اس کے نماز میں برے خیالات نہ آئے۔ اور تمرے سینے میں اللہ کا حدیث سے جو ہی باندھے ٹھاڑ۔ اے لوگو،
مسجد میں جاؤ تو بن سنور کے جاؤ، یہ ارادہ بنا کے جاؤ کہ ہم اپنے حقیقی دوست سے ملنے جا رہے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں تعبد اللہ ان ترا، اے بندے مومن تو عبادت کر، نماز پڑھ اس نیت سے کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اور اگر تو خدا کو نہیں دیکھ سکتا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اتنا عقیدہ رکھ لے کہ وہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن آج کیا بتایا جائے، مسجدوں میں لوگ نماز پڑھنے جائیں گے۔ بہت بچپن کی بات ہے، میں اپنے کھنہ پوروا مسجد میں نماز زمانے طالب علم میں جب گھر رہتا تھا پڑھا دیا کرتا تھا۔ ایک دن نماز پڑھا رہا تھا، موم بتی تھی بجھ گئی، اور تیسری رکعت ہوئے، جب تیسری رکعت میں گئے موم بتی بجھ گئے، اور پھر جب چوتھی رکعت میں گئے تو اجالا، تو جب سلام پھیرا تو دیکھیے بیٹری جلے، تو ہم کہیں بیٹری کو جلے سو، تو ایک بڑھو حاضر ہے کہ حضرت جب موم بتیاں بجھائے گئے رہے تو سجدہ میں ہم گئے رہے تو ڈھونڈ کے جلائے دیا رہا۔ اب بتاؤ، نماز پڑھتے ہیں اور وہی میں یہاں بیٹری ڈھونڈ جلاوت، اور نمازوں ہو رہی ہے، اس طرح کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ حضرت امام زین العابدین امام حسین کے مجھلے لڑکے، ان کو مدینہ والے علی اوسط کہتے تھے۔ ایک دن حضرت علی اوسط گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، آگ لگی، مدینے کے لوگ آگ بجھانے کے لیے آئے، لیکن حضرت علی اوسط اسی میں ایسے نماز پڑھتے رہے۔ جب نماز ختم ہوئی تب لوگوں نے کہا، علی اوسط تعجب ہے، آپ کے گھر میں آگ لگی، اہل مدینہ ہے آگ بجھانے کے لیے، اور آپ ایسے نماز پڑھتے رہے۔ تو علی اوسط کہتے نہیں، سب لوگ بجھا رہے تھے تو میں بھی تو بجھا رہا تھا۔ آپ کہاں بجھا رہے تھے، آپ تو نماز پڑھ رہے تھے۔ کہا نہیں، تم لوگ دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں سجدہ کے ذریعے آخرت کی آگ بجھا رہا تھا۔ آگ تم بھی بجھا رہے تھے، آگ میں بھی بجھا رہا تھا۔ تو مدینہ والوں نے اسی دن سے ان کو علی اوسط کہنا چھوڑ دیا، اسی دن سے ان کو امام زین العابدین کہنا شروع کر دیا کہ تم تو عابدوں کی زینت کی امام ہو، ایسی عبادت تم نے اللہ کی بارگاہ میں ادا کی ہے۔ تو اے لوگوں، نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور مسجدوں میں جاؤ تو بن سنور کے جاؤ، یہ عقیدہ رکھ کر کے کہ خدا سے ملنے جا رہے ہیں۔ نمازوں کی پابندی کرو، قبرستان آؤ تو اللہ والوں کی قدر کرو۔ دیکھو آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عرس منع جائے چاہیے، کیا ہے عرس میں یہاں سرکس ہوتا ہے، بیٹی یہاں کودت رہ لگی ہے، کہیں پتوریا ناچتی ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں عرس بند کیا جائے، عرس غلط چیز ہے۔ لیکن اے لوگوں، عرس فی نفس ہی اچھی بات ہے، لیکن اور جو چیزیں ہیں وہ غلط ہیں، تو جو غلط ہیں ان کو روکا جائے۔ اور عرس تو قرآن پڑھ کے درود شریف پڑھ کے ذکر خیر پڑھ کے اللہ والے کی روح کو بخشا جاتا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو ناک پر مکھی بیٹھے تو مکھی نہ بھگاؤ، نقیبے کاٹ ڈالو، تو وہی حال ہوا نا۔ ارے ناک پر مکھی بیٹھے، مکھی بھگاؤ، ناک کاہے کٹی ہے؟ ایسے ہی بزرگوں کے عرس سے افسوس ہے۔ اے لوگوں، کل اللہ والے کو کیا جواب دو گے؟ کل تم سے پوچھیں گے کہ تم نے میری مزار پہ اللہ کی نافرمانی کیا۔ حدیث پاک میں ہے زمین کے ٹکڑے، ایک زمین کا ٹکڑا دوسری زمین سے شام کو بھی ملاقات کرتے ہیں، صبح بھی ملاقات کرتے ہیں، جیسے ہم تو ملتے ہیں ایسے زمین کے ٹکڑے بھی ملتے ہیں، اور ملنے کے بعد کبھی ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے رونے لگتا ہے۔ جب روتا ہے تو پوچھتا ہے رو کیوں رہے ہو؟ تو وہ زمین کا ٹکڑا کہتا ہے کہ آج فلاں بندہ میرے سینے پہ بیٹھ کر زنا کیا، فلاں بندہ میرے سینے پر بیٹھ کر شراب پی، خدا کی نافرمانی کی اس نے میرے اوپر بیٹھ کر مجھے رسوا کیا ہے۔ اے زمین کے ٹکڑے تو گواہ ہو جا، میں اس کے لیے بد دعا کرتی ہوں کہ اللہ دونوں جہان میں اسے رسوا کر دے۔ اور جس زمین کے ٹکڑے پر ذکر الہی کیا جاتا، وہ ٹکڑا جب دوسرے ٹکڑے سے ملتا ہے خوش و خرم ہوتا ہے، تو ٹکڑا پوچھتا ہے تیرے خوشی کی وجہ کیا ہے؟ تو زمین کا ٹکڑا بولتا ہے
تو گواہ ہو جا فلاں فلاں بندے میرے اوپر بیٹھ کر کے خدا کی عبادت کی، خدا کا ذکر کیا، میں ان کے لیے دعا گو کہ جیسے میرے سینے پر بیٹھ کر خدا کا ذکر کر کے مجھے عزت بخشی ہے، اللہ انہیں بھی دونوں جہان میں عزت عطا فرما دے۔ تو یہ زمینیں بھی گواہ ہیں۔ اس لیے عرس کرنے والوں خدا کو ڈرو، بزرگوں کے عرسوں میں یہ خرافات کی چیزوں کو دور کرو اور وہ کام کرو جس سے ان کی شفاعت قیامت کے دن ہم کو تم کو نصیب ہے۔ یہ اللہ والے شفاعت کریں گے، ایک اذان دینے والا شفاعت کرائے گا، ایک حاجی شفاعت کرائے گا۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، ٹائم کافی ہو رہا ہے، 1 بج چکے ہیں۔ آپ حضرات سے ہم عرض کرتے ہیں کہ ایک اللہ والے کے مزار کے پاس آئے ہو تو کچھ یہاں سے لے کے جاؤ، اللہ والوں کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس عرس پاک میں حصہ لیا اور یہ دین کی محفل سجائی ہے۔ عرس کس لیے کیا جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہے زور القبور، قبروں کی زیارت کیا کرو، لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبر کی زیارت تم کو موت کو یاد دلاتی رہے گی۔ زیارت کرنا چاہے، لیکن کچھ لوگ اسے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں قبروں پہ نہ جایا کرو، اور کہے تو اس حدیث کا پہلا جملہ بولتے ہیں کہ حضور فرماتے کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا۔ حضور نے پہلے منع کیا، بعد میں اجازت دیا، تو پہلے والا جملہ بولی ہے، کہیے کنت نہیتکم عن زیارت القبور، اے میرے صحابہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، لیکن آگے والی بات نہیں بتائیں گے۔ ایسے ہی حضور کی شفاعت ہے، حدیث میں لکھا ہے کہ ایک اذان دینے والا مسجد میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا میرے بندے تو مسجد میں اذان پکارا کرتا تھا، میدان محشر میں تو اذان پڑھ، تیری اذان کی آواز جہاں تک لوگ سنیں گے سب کے بارے میں ہم تیری شفاعت قبول کر لیں گے۔ ایک حاجی حج کرنے والا 400 لوگوں کی شفاعت کرا کے جنت میں لے کے جائے گا، لیکن کون حاجی جو حج کر کے آئے، نمازوں کا پابند رہے، کسی کی ماں بہن بٹیا پر نگاہ نہ ڈالے، کسی کا مال ہڑپ نہ کرے، وہ حاجی قیامت کے دن تو جنت میں جائے گا، لیکن 400 لوگوں کو لے کے جنت میں جائے گا۔ لیکن آج کچھ حاجی اللہ رحم کرے، حج کرے سے پہلے ٹھیک رہا تھا، حج کہہ کے آوت ہے تو اتے بگڑ جاتے ہیں۔ جیسے کہ دہلی کی جامع مسجد کا دروازہ تھا، ایک اندھا بیچارہ بھیک مانگت پہنچ گیا، رکھ دی اس کٹورا کی نمازیں نکلی ہے تو بھیک مانگ گئے، کٹورا رکھے جب نمازیں نکلے لگے تو اندروا کہے لگ اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر، تو نمازی بیچارے 58 ڈارے چلے جائیں، کھنڈ کھنڈ بولے تو دعا دے اللہ بھلا کرے، اللہ بھلا کرے۔ اتے میں ایک نمازی نکلے تو بجائے ڈارے کے جو ان کٹورم بٹورا رہا ہے کا پنجم بٹورے لاگے، بھرے لاگے تو اندروا جان کا معلوم کو نہ اٹھائے لیے جاتے کہا، تو اندروا جھٹ سے کٹا پکڑ لی، کیسے حاجی بھیا چھوڑ دو، یہ حاجی بھیا چھوڑ دو، بہت غریب ہے، حاجی بھیا نہ لے جاؤ۔ تو اتفاق سے وہ حاجی رہا تو چونکے کہیں نہ آئی، اندروا کس کے جانے اس کے ہم حاجی ہیں، تو پوچھے نہ رے اندھوا تو کس کے جانے ہم حاجی ہیں رے، تو اندھوا کہتے یا حاجی بھیا اتا لٹا کام حاجی کے علاوہ کوئی نہ کرے بھیا چھوڑ دے، اتا لٹا کام حاجی کے علاوہ کوئی نہ کرے بھیا چھوڑ دے حاجی بھیا۔ ہاں بتاؤ، حج کر کے آتے ہیں پھر اس طرح بدنام ہو جاتے ہیں۔ اے حاجیوں، اللہ تمہیں یہ توفیق دے دے تو خدا کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ حدیث پاک میں وفد اللہ ثلاث، اللہ کے 3 لوگ مہمان ہوتے ہیں، 3 مہمان ایسے ہیں جو خدا کے ہیں۔ نمبر 1 پر سرکار نے فرمایا الحاج، حج کرنے والا حاجی خدا کا مہمان ہے، والعامر، اور عمرہ کرنے والا انسان بھی خدا کا مہمان ہے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا والمجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد بھی خدا کا مہمان ہے۔ مجاہد کون؟ مجاہد کسے کہتے ہیں؟ سرکار نے تعریف کی مجاہد کی، اسباغ الوضوء علی المکارہ،
سخت ٹھنڈک میں مکمل وضو بنانا، وہ کثرت الخطا الی المساجد، اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدموں سے جانا، وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ تین کام جس بندے مومن نے کیا تو سرکار فرماتے فذالکم الرباط، اے لوگو یہی تو تمہارا جہاد ہے، اور ایسا جہاد کرنے والا خدا کا مہمان ہے۔ تو اس لیے شفاعت ایسے ایسے لوگ کریں گے۔ ایک جگہ ہم بیان کر رہے تو ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ کہنے رہے مولانا کہا صفات بکا تو قرآن میں تو لکھا ہے منجل جی اس کو، تم کا منجل جی اس کو کہاں مطلب کہیں کوئی صفات نہ کرے، تو ہم کہا آگے پڑھو، کہیں ہم حافظ تو جو تم کا پورا سنیں، ہم کہیں ہاں تم کو آدھی آیت یاد کرائی گئی ہے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے، اگر پوری آیت بتا دیتے تو تم گمراہ نہ ہوتے۔ پوری آیت ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے نزدیک کسی کی شفاعت کرے، الا باذنہ، مگر خدا کی اجازت سے۔ اللہ جس کو اجازت دے گا وہ شفاعت کرائے گا، بغیر خدا کی اجازت کے کوئی شفاعت۔ تو آج کچھ لوگ ہیں جو آیتیں کترتے ہیں، آدھی آیت بتائیں گے آدھی آیت چھپائیں گے۔ ایسے ایک جگہ تقریر ہو رہی تھی نماز پڑھو تو ایک صاحب کہا مولانا صاحب قرآن میں تو لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب آپ کہا تو نماز پڑھو، قرآن میں تو اللہ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو کہا گیا بھیا اور آگے کہا لکھا ہے؟ تو وہی کہتے ہم کو پورا تھورو یاد ہے۔ ہم نے کہا قرآن میں لکھا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، کب؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، درا حالے کہ تم نشہ میں ہو تو نماز کے کنارے نہ جاؤ، ورنہ نشیڑین کے حال دیکھتے ہو، کہوں تاکم موڑ پھونسے پڑے ہیں، کہوں نالی میں ہیں بک 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 کرت ہیں۔ تو نشہ ہو تو نماز کے کنارے نہ جاؤ، ورنہ پتہ نہیں کیا تم کیا سے کیا کہو۔ ایک صاحب نشہ میں تھے، وہ مسجد میں نماز پڑھنے پہنچ گئے رسول اللہ کے زمانے میں، اور وہ قلیہ پڑھے لاگے تو لالا سب ہٹائیتے چلے گئے۔ قل یا ایھا الکافرون اعبدوا ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد وانا عابد ما عبدتم، یعنی اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دو لا اعبد ما تعبدون، اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی عبادت تم کرتے ہو، اور لا ہٹائے دیں تو کہیں ہم وہی پوجبے جو تم پوجیے، وہی ہم کربے جو تم کریے۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشہ کی حالت میں، پتہ نہیں کیا کہہ ڈالو گے۔ تو آج کل فتنے کا دور ہے، موبائل پہ کوئی حدیث آئے کچھ آئے تو ایسے مت مانو، اپنے امام سے رابطہ کرو، اپنے مولانا سے ملو کہ آیا ہے صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ یہ فتنے کا زمانہ ہے، لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے اپنے نفس کی باتیں لکھیں گے اور نیچے لکھ دیں گے حدیث۔ اب آدمی سوچے گا یہ تو حدیث میں ہے یار۔ تو آج کل قرآن کی آیتیں کتری جا رہی ہیں، حدیثیں کتری جا رہی ہیں، بڑا نازک دور ہے بچوں۔ اچھا بتاؤ آئے تو حدیث کتری جائے تو کیا ایمان رہ جائے گا؟ وہ تو ویسے ہے کہ ایک مولانا عبد المصطفیٰ آدمی لکھتے ہیں نواب صاحب تھے، ان کے سسرال سے دعوت ہے، تو سسرال کے دعوت تو کہیں پیجامہ یار ہمارا پران ہے، نوا پیجامہ سلائی لی۔ تو نواب صاحب گئے پیجامہ کپڑا لائے اور کپڑا لے کے گئے درجی کے پاس، درجی بڑا ایماندار رہا، جتنا کپڑا رہا سب کے پیجامہ بنائے دی۔ آج کل تو درجی قطرے کی جانت ہے، سب نہیں اللہ ماشاء اللہ پورے کپڑا پیجامہ بنائے دی سب۔ نواب صاحب آئے نہائے کے بعد پیجامہ پہنے تو پنجا ونجا سب غائب۔ تو بیوی سے کہنے لگے میری بیوی تیرے میکے سے دعوت آئی تھی، پیجامہ بنوائے، درجی نے لمبا کر دیا، ذرا 4 انگل کاٹ کے اونچ کر دو۔ تو 65 سال کی بڑھیا کھر رہا ہے، گال چھوہارا میں اور منہ میں ایک کو دانت نہیں، پیٹے مات نہیں، نواب پر گرائی پڑی کہ رکھا ہر پیجامہ شام ہو گئے کام کری کہ تمہارا پیجامہ سے ہی کری۔ لیکن سسرال کے تواجہ امام نواب صاحب وہی کے جذبہ میں پیجامہ لے کے اپنے بتویہ کے پاس گئے، پتویہ سے کہنے کا 4 انگل کاٹ کے اونچیا دے، درجی لمبا کہہ دیس، وہ 14 صدیق پتویہ کہاں سنے والی وہ ہڑکائی دیس۔ بہن کے پاس لے کے کہ بہنیوں کے بھائی جان رکھو کا سویر نہ ہوئی،
बिटिया से कहीं बिटिया कहीं सब्बा का पागल हो गया रखो काल देखा जी इमाम नवाब साहब बेचारे मजबूर हो के पैजामा खूटी टांग दी। शाम के सब लोग खाना खा के लेट गए। आधी रात जब गुजरी तो मेहरुआ की राख खुली तो सोचे हाँ हमारा आदमी हमका इतना मानत जाना था और तनिक काम कहे नहीं सुने हमरे आदमी कतनी तकलीफ है। तो मेहरुआ उठी और पैजामा खूंटी से उठा के 4 अंगुल काट के सीके टांग दी, सो गए। थोड़ी देर बाद पतोहिवा जागी तो पतोहिवा कही सहाय हमार ससुर अत्ता हमका मानत जाना था और ती इज्जत से लेके आए थोड़ा काम कहे हम नहीं सुने हमरे ससुर का कत्ता दुख हुआ हुई। बवाहो गए खूंटे से पैजामा उठाई सो 4 अंगुल काट के सीके टांग दी, सो गए। कुछ रात बढ़े बिटियावा जागी तो बिटियावो सोचला कही सहाय हमारा अब्बा हमका अत्ता मानत जाना था और तनिक काम कहीं नहीं सुने हमरे अब्बा कत्ता नाराज हुई हैं। तो बिटियावो उठियो खूंटी से पैजामा उठाई सो 4 अंगुल काट के सीके टांग दिए। सुबह होए से पहले पहले बहनियाँ जागी तो बहनियों सोची साय हमारे भाईजान आपका मानत जाना था तनिक काम कहीं नहीं सुने हमरे भाईजान कत्ता खपा हुई हैं। वहाँ हो गए खूंटे से पैजामा उठाए तो 4 अंगुल काट के सीके टांग दिए। अब जब सुबह भय तो नवाब की बीवी कहे अरे जाओ पैजामा पहन लो सही कही दिया है। नवाब के खुशी के ठिकाना नहीं, ससुराल के तवाजा जल्दी जल्दी नहैन के बाद गए खूंटे से पैजामा उठैन और जब पहनिन तो पैजामा का हुआ नियकर हो गया। तब नवाब अपन कुपड़ी पीटे लगे, ऐ लोगों पैजामा कतरा गया तो पैजामा से नियकर बन गया और आया तो हदीस कतरी जाएगी तो ईमान कहाँ रह जाएगा। लिहाजा इस पुरफतन दौर में ऐसे बेईमानों से बचने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें तुम्हें इन सब से बचाए। खुश नसीब है वो लोग जिन्होंने उर्स किया और अपनी मेहनत मशक्क़त की कमाई इसमें लगाया।